حضرت یوسف کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کسی جوان کو جاتا ہوا، دیکھا پرانا سا پھٹا ہوا لباس اس جوان نے پہنا ہوا ہے، اور غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا نبی اللہ یوسف، پتہ ہے یہ جوان کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یوسف، آج تم عزیز مصر بن چکے ہو، یہ وہی جوان ہے جب زلیخا نے تجھ پہ الزام لگایا تھا، اور ایک بچہ تھا جس نے ماں کے گہوارے میں تیری صداقت کی گواہی دی تھی، وہ بچہ یہی ہے۔ کہ اکرام کر اس کا، احترام کر اس کا، بلا اسے۔ حضرت یوسف دوڑے دوڑے گئے، اس جوان کو اپنی دربار میں بلایا۔ جوان جیسے آیا، حضرت یوسف نے اسے نیا لباس دیا، اس کا شکریہ ادا کیا، اسے کچھ زیور دیے، اسے کچھ پیسے دیے۔ جوان بڑا خوش ہوا۔ جب حضرت یوسف سب کچھ کر رہے تھے تو جبرائیل مسکرا رہا تھا۔ جب جوان چلا گیا تو اللہ کے نبی یوسف نے جناب جبرائیل سے پوچھا، اب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہ یوسف اس لیے مسکرا رہا ہوں، اس جوان نے تیری سچائی کی گواہی دی تھی، تو نے اسے اتنا انعام دیا ہے کہ اب سوچ، جو بندہ ڈیلی نماز میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اب سوچ تو اس کو اتنا انعام دے رہا ہے، خدا اس بندے کو کتنا انعام دے گا۔ ہر جملہ جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، رب کی دربار میں اس کے بہت سارے انعامات ہیں، لیکن آپ کو مانگنا آنا چاہیے کہ خدا سے میں نے مانگنا کیسا ہے۔ نادر شاہ اچھا آدمی تھا، لیکن اپنی زندگی کے آخری عمر میں بہت ظالم ہو گیا تھا۔ بہرحال جب ہندوستان کو فتح کرنے جا رہا تھا تو راستے میں نادر شاہ نے ایک 9-10 سال کے بچے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ بچہ جا رہا ہے۔ تو نادر شاہ گھوڑے پہ تھے اور بچے سے پوچھا، ہاں بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ آج کیا پڑھنے جا رہے ہو؟ کہ سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نادر شاہ بڑا خوش ہوا، کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں تو گویا اللہ کا اشارہ ہے کہ میں ہندوستان کو فتح کروں گا۔ تو بچے کو کہا میرے پاس آؤ۔ نادر شاہ نے ایک سونے کا سکہ نکالا، بچے کو دیا۔ بچے نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ نادر شاہ نے کہا سونے کا سکہ دے رہا ہوں۔ کہا نہیں، گھر جاؤں گا اماں مارے گی مجھے۔ کہ ماں کیوں مارے گی؟ کہ پوچھے گی میں نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تو سونے کا سکہ کہاں سے لایا ہے؟ ہاں، ایک چھوٹا بچہ، چوری کیا ہے تو نے کسی سے؟ تو کہا نہیں، اپنی ماں کو کہہ دینا کہ نادر شاہ نے دیا ہے۔ کہ نہیں، ماں نہیں مانے گی۔ کہ کیوں نہیں مانے گی؟ تو اگر کہوں گا نادر شاہ نے سکہ دیا تو ماں کہے گی نادر شاہ اتنا کنجوس تھا، اس نے ایک سکہ دیا۔ بادشاہ ہے، کوئی پورا تھیلی تمہیں سکوں کی دیتا۔ بڑی اچھی بات لگی نادر شاہ کو، کہ بچہ ہے بات تو صحیح کر رہا ہے۔ گھوڑے سے اترے، بچے کو کہا اپنی جھولی کھول۔ جھولی کھولی، وہ سارے سکے نادر شاہ نے جھولی میں بھر دیے۔ بچے کو پتا تھا کہ کس سے کتنا مانگنا ہے۔ آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کس کی دربار میں آتے ہو، خدا سے کتنا مانگنا چاہیے۔ اللہ کے لیے جتنا اچھا سوچو گے خدا اتنا اچھا آپ کی زندگیوں میں کرے گا۔ کبھی اللہ کے لیے دعائے کمیل پڑھتے ہو نا، ما ہاکذا الظن بک، پوری دعائے کمیل میں یہی ہے کہ اے خدا کیسے ان ماتھوں پہ عذاب کو نازل کرو گے جن ماتھوں نے، جن پیشانیوں نے تجھے سجدہ کیا، کیسے ان زبانوں کو جہنم میں جلاؤ گے جو زبانیں تیرا نام لیتی ہیں۔ آغائے مظاہری کہتے ہیں اور جملے آگے بڑھاتے ہیں، اے خدا کیسے ان سینوں کو آگ لگاؤ گے جن سینوں نے حسین کا ماتم کیا ہو۔